السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تو آپ میرے چینل ٹیٹو کی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دوستوں امید ہے آپ نے تھمبنیل دیکھتے ہی یہ ویڈیو پلے کی ہوگی، جیسا کہ ہمارا تھمبنیل کا کوشچن بھی یہ ہے کہ کیا پاکستان اور چائنا ترکی کو اسلامک ورلڈ کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں؟ تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہماری اسی بات پر مشتمل ہوگی، اور اس کے لیے تھوڑا سا ریسرچ ورک کیا ہے میں نے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے آج کل جو ابھی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور سعودیہ اور پاکستان کے جس طرح کے آپس کے تعلقات تھوڑے سے پیچیدہ ہو چکے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی تھوڑی سی یہی وجہ لگتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور چائنا اس میں کس طرح انوالو ہو گیا ہے، اور وہ چائنا کیسے پاکستان اور چائنا مل کر ہی ترکی کو اسلامی دنیا کا لیڈر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا کیا رول ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں۔ دوستوں پچھلے چند سالوں سے ترکی میں مسلم دنیا کا لیڈر بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ حاجہ صوفیہ کے میوزیم سے مسجد میں تبدیل ہونا ترکی کو اسلامی دنیا کی لیڈرشپ کے اور بھی قریب لے گیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان بہت ہی گہرے تعلقات ہیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ دونوں اسلامی ممالک ہیں، اور اسلامی ممالک میں طاقتور اور ایٹمی طاقت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ پاکستان ترکی تعلقات کی بنیاد 1918 اور 1922 میں انڈیا میں تحریک خلافت سے شروع ہو گئی تھی۔ یہ خلافت برصغیر کے مسلمانوں نے شروع کی تھی۔ اس تحریک کا مقصد اسلامی خلافت کو بچانے کے خیال سے سلطنت عثمانیہ کو برطانیہ سے بچانا تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم میں یہ تحریک خلافت جو کہ 1919 میں یہ پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، تو یہ خلافت لیکن چلتی رہی تھی 1924 تک۔ تو یہ خلافت برصغیر کے مسلمانوں نے شروع کی تھی، تو اس وجہ سے یہ ترکی کا اور جو کہ برصغیر کے ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کے آپس میں مسلمانیت اور مسلمان بھائی چارے کی وجہ سے یہ انہوں نے تحریک بھی شروع کی تھی۔ تو ہم ابھی آگے چلتے ہیں۔ تو یہ تحریک مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک ہی دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے شروع ہوئی تھی۔ اب اس تحریک میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے۔ تحریک خلافت کے بانی شوکت علی، مولانا محمد الجوہر، حاکم اجمل خان اور ابو الکلام آزاد نے سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے 1919 میں یہ تحریک شروع کی تھی، اور یہ لوگ سنی مسلمان کے لیے ایک سیاسی رہنما بھی تھے۔ ان کا منشور صرف یہی تھا کہ تحریک خلافت برطانیہ سامراج کے خلاف لڑنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس تحریک نے بہت سے سماجی لوگوں جیسا کہ چھوٹے چھوٹے ورکرز کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور چھوٹے چھوٹے درمیانے اور بڑے طبقے کے لوگ اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ یہ جو تحریک پھر بعد میں بڑھتی گئی اور اس کو کافی پذیرائی ملی، ہندوستان میں پذیرائی ملی، اور ترکی میں بھی یہ تحریک بڑھ رہی تھی، کیونکہ اس وقت جنگ میں برطانیہ جو کہ ترکی میں داخل ہو چکا تھا اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، اور وہاں پر جو سلطنت عثمانیہ سلطنت تھی تو اس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ تحریک اس ٹائم مسلمانوں کی وجہ سے کافی اس کو پذیرائی ملی۔ اچھا، تو یہ بڑھتی ہوئی تحریک اصل میں جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھی۔ 1922 کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا، جس کا اصل نام مصطفیٰ کمال اتاتürk تھا، اس نے ترکی کو سیکولر اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا اور تحریک خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بعد میں ایک فرقہ وارانہ علیحدگی پسندی کی حمایت کرنے والی ایک اشرافیہ کی تنظیم بن گئی۔ مسلمان جنگ آزادی کے دوران برصغیر کی امداد پر گزر بسر کرتے تھے، جو کہ ترکی کے مسلمان تھے۔ بعد میں برصغیر کے مسلمان ان کی مدد کرتے تھے۔ تو بعد میں جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا 1947 کے بعد، ترکی اور پاکستان کے آپس میں تعلقات قائم ہوئے، اور بہت سے معاملات پر سیاسی تعلقات اور سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔
تو ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے 1947 میں جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے. انقارہ نے 1947 میں نئی مملکت پاکستان کے ساتھ بہت جلد سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے. اس کے پیچھے ایک ذاتی نقطہ نظر یہ بھی تھا کیونکہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے مصطفیٰ کمال پاشا کی بہت زیادہ تعریف کی تھی، جو کہ 1999 میں صدر پاکستان پرویز مشرف نے بھی یہی کیا. دونوں ممالک ایک دوسرے کو غیر ملکی سطح پر مکمل تعاون کرتے تھے. اب 1974 میں جو سائپرس میں ترکی کے آپریشن میں صرف پاکستان نے ترکی کی مدد کی تھی. یہ سائپرس میں جو پرابلمس چل رہی تھی ترکی کی اور سائپرس کی، تو اس میں پاکستان نے ترکی کی مدد کی تھی. 2003 میں ترکی کے ساتھ بات چیت کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے ترکی کے صدر طیب اردگان کو کہا کہ ترکی شمالی سائپرس کے ساتھ تعلقات کے لیے جو بھی اقدام کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ترکی کا ساتھ دیں گے اور 100% ترکی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. تو یہ بیان دیا تھا انہوں نے. پھر صدر پاکستان پرویز مشرف نے بھی یہی کہا کہ پاکستان سائپرس کے معاملے مکمل طور پر ترکی کے ساتھ کھڑا ہے. 1990 میں پاکستان نے طالبان کی مدد کی تھی اور ترکی نے ناردرن الائنس کا ساتھ دیا تھا، جو کہ دو طرفہ تعلقات کے خراب ہونے کی وجہ سے ان کا وہ جھگڑا چل رہا تھا. اس کے بعد بھی ترکی کے صدر، جن کا نام احمد نیکڈیٹ سیزر تھا، 2001 میں انہوں نے کشمیر تنازع میں پاکستان کا ساتھ دیا. جون 2003 میں طیب اردگان نے یہ بیان دیا کہ ہم اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے جو بھی اقدام کرتا ہے وہ سب مثبت اقدام ہیں اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اپریشیٹ اس عمل کو کرتے ہیں. ترکی نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کو مکمل مدد کی اور یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کو جلد سے جلد ختم ہو جانا چاہیے. یہ طیب اردگان کا بیان تھا 2003 میں جو انہوں نے دیا تھا. 2020 کی بات کر لیتے ہیں تو 5 اگست 2019 میں 5 اگست 2019 میں جو کہ کشمیر کے وہ 370 جو اپنا لاگو ہوا تھا، انڈیا نے لاگو کیا تھا، تو اس پر بھی بعد میں 2020 میں لاک ڈاؤن وہاں پر ایک تو کرفیو لگ گیا تھا. اتنے مہینوں سے 6 مہینے کرفیو لگا، 4 مہینے 6 مہینے کے بعد پھر ترکی کے صدر نے بیان دیا. اس کے متعلق آپ کو بتا دیتے ہیں. 2020 میں ترکی اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں درار آ گئی تھی. اس کی وجہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے پاکستان اور کشمیری ملیٹنٹس کا کھل کر ساتھ دیا تھا اور FATF متنازع میں اسلام آباد کے حوالے سے بھی پاکستان کی مدد کی تھی. اس وقت ترکی کے صدر طیب اردگان نے اپنے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جو انہوں نے 15 فروری 2020 کو دیا تھا. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مملکت ترکی اور اس کے لوگ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سنجیدگی سے کشمیر کے حالات پر فکر مند ہیں جو کہ کشمیر میں چند اقدامات کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں، اور اقدامات یہی تھے 370 جو لاگو ہو گیا تھا. اس کی وجہ ترکی کشمیر کی بہتری کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کی قائم ہونے کے لیے، جو کہ اقوام متحدہ اور کشمیری بھائیوں کے فیصلے کے مطابق طے پائے جائیں گے، ہم اس تعلقات کے لیے ہمیشہ ایک ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان ملٹری معاملات کافی مضبوط ہیں. کولڈ وار کے دوران دونوں ممالک سینٹو کے ممبرز تھے. 1988 میں ڈیفینس انڈسٹری اور ملٹری ایجوکیشن میں تبادلہ خیال کے حوالے سے پاکستان اور ترکی کے درمیان پاک ترک ملٹری ایڈوائزری گروپ بھی قائم کیا گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی نے ملٹری ایکسرسائز کا انعقاد بھی کیا. 1990 میں پاکستان F-17 بھی ترکی میں جدید طریقے سے بنائے گئے. ابھی 2 سال پہلے ترکی کے بعد چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان کو آرمی ہتھیار مہیا کرنے والا ملک بن گیا ہے. ترکی دوسرے نمبر پر ایسا ملک ہے جو کہ چائنا کے بعد پاکستان کو آرمی ہتھیار مہیا کرتا ہے. یہ اب نئی اپڈیٹس ہے جو کہ 2018 کی اپڈیٹ بتائی جا رہی ہے. تو 2018 میں پاکستان نے 30 ترک T-129 طیارے خریدے جن کی قیمت $1.5 بلین تھی. 11 اکتوبر 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ناردرن سیریا میں ترکی فوجوں کے آپریشن میں بھی کافی تعاون کیا. ترکی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے بھی کوشش کی. 2007 میں ترکی کے شہر انقارہ میں افغان صدر حامد کرزئی اور پاکستان کے صدر پرویز مشرف کے درمیان
ترکی مدد سے معاہدے طے پائے گئے۔ اس معاہدے میں دونوں ممالک کے درمیان دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا ایک معاہدہ قائم کیا گیا اور دونوں ممالک میں امن کے قیام کے لیے تنظیمیں بھی بنائی گئیں۔ اسی سال 2007 میں دوسری میٹنگ ہوئی جس میں دوبارہ یہ سب لیڈر شامل تھے۔ پاکستان کے صدر پرویز مشرف اور ترکی کے صدر حامد کارزائی شامل تھے اور انہی معاملات پر دوبارہ بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں ترکی اور چائنا کے تعلقات کی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے چائنا کے ساتھ اپنے اکنامک ریلیشنز کو بڑھانے کے لیے تعلقات قائم کیے، جو کہ سی پیک کی وجہ سے ترکی اور چائنا کے درمیان معاملات طے پائے گئے۔ ان تمام تعلقات کا قیام ترکی کے لیے دوسرے ملکوں جیسا کہ US اور یورپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترکی نے اب پاکستان نے چائنا کی مدد کی تھی اور ترکی نے دوسرے الائنسز کی مدد کی تھی، تو اس وقت پاکستان اور چائنا کے تعلقات بھی کافی مضبوط ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ترکی اور چائنا کے بھی تعلقات بعد میں سی پیک کی وجہ سے مضبوط ہو گئے، اکانومک ریلیشنز بھی کافی اسٹرانگ ہو گئے۔ اب چائنا ایک سپر پاور ملک ہے اور چائنا اور پاکستان کی دوستی بہت گہری ہے اور ترکی اور پاکستان کی دوستی بھی گہری ہے اسلامی ممالک ہونے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں ملک پاکستان اور چائنا ترکی کو ہی اسلامی دنیا کا ایک لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں جو یہ میں نے بیان کی ہیں، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شروع سے ہی ترکی ایک اسلامی مملکت کے لیے ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اگر 1918 سے 1922 تک سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ ترکی اپنا ایک علیحدہ سے ایک ملک کی حیثیت رکھنے لگا، اور پہلے بھی کیونکہ سلطنت عثمانیہ تھی تو اس وجہ سے بھی وہ اسلامی ورلڈ کے لیے ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ ٹوٹ گئی تھی، وہ ختم کر دی گئی تھی سلطنت عثمانیہ، تو اس وجہ سے ان کا وہ لیڈرشپ کا جو وہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن بعد میں کیونکہ طیب اردوغان کی بات کریں تو وہ ایک بہت ہی مضبوط پوٹینشل کے بندے ہیں، جو کہ انہوں نے ترکی کے حوالے سے اپنے صدر مملکت ہونے کے حوالے سے بہت کچھ کیا اور اسلامی دنیا کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ اس وجہ سے وہ طیب اردوغان جو کہ اسلامی دنیا کے حوالے سے ایک لیڈرشپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت سے بیانوں میں انہوں نے اسلامی دنیا کے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان کو ایک فورم پر اکٹھا کرنے کی بہت بار کوشش کی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے پاکستان اور چائنا اصل میں یہی چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کا لیڈرشپ ترکی کو ہی بنا دیا جائے اور نہ کہ سعودی عرب، کیونکہ سعودی عرب ابھی جیسے UAE نے اپنا اسرائیل کو تسلیم کیا، سعودی عرب UAE کے ساتھ ہو گیا، اور اس طرح پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں تھوڑی سی پیچیدگی کم آ گئی اس کا، اور تعلقات خراب ہو گئے، اور سعودیہ اور ترکی کے تو تعلقات ویسے بھی بہت عرصہ پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے اب ان چیزوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ترکی ہی اسلامی دنیا کا لیڈر بننے کی کوالٹی رکھتا ہے اور لیڈرشپ کا ہی حقدار ہے، نہ کہ سعودی عرب۔ اور پاکستان اور چائنا کی کوشش یہی ہے کہ سعودی عرب کو لیڈرشپ کے حوالے سے پیچھے ہمیشہ ہی کر دیا جائے اور ترکی لیڈرشپ کے حوالے سے ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہے۔ اب کیونکہ سعودی عرب فلسطین میں چاہے اسرائیل کے جتنے بھی ظلم ستم ہو رہے ہیں یا کشمیر میں انڈیا کے جتنے بھی ظلم ستم ہو رہے ہیں، اور یہ بھی جو قانون لاگو کیا گیا 370 اس کا بھی جس طرح لاگو کیا گیا، اور سعودی عرب کا اس معاملے پر کوئی بیان نہ دینا اور کشمیریوں کے حوالے سے کوئی تعاون کا اظہار نہ کرنا، یہ صاف ظاہر ہے کہ اس میں کوئی لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے۔ تو سعودی عرب میں کوئی ایسی لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے جو کہ اسلامی ممالک کے لحاظ سے یا اسلامی ممالک کے لیے وہ لیڈرشپ کی حیثیت رکھتا ہو۔ تو ترکی ہی ایک ابھی
ایسا ہی ایک ملک ہے جو کہ کیونکہ سلطنت عثمانی بھی پہلے ترکی میں تھی، تو اب وہی لیڈرشپ کی کوالٹیز ابھی ترکی میں ہی ہیں کہ ترکی ہی اب لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ترکی کے صدر طیب اردگان ہیں، اور ان کی بعض صلاحیتیں ہی ہیں کہ ترکی اب اسلامی دنیا کے لیے ایک لیڈرشپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ شکریہ، اس ویڈیو میں بس یہی بتانا تھا، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی میں نے جو بھی کہا ہے۔ تو آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میں کوشش کروں گا آئندہ کے لیے میں بہتر سے بہتر ویڈیو لے آؤں اور بہتر سے بہتر کنٹینٹ لے آؤں، جو بھی نیوز اینڈ انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جو بھی نئی چیز آتی ہے تو میں بہتر سے بہتر آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنا ریسرچ ورک تھوڑا سا اچھے سے کروں۔ شکریہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔